میری بیوی پارٹ 3۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مظفر کو تمہارا میرے گھر آنے کی خبر ہو گئی، لیکن تم بے فکر رہو، میں اس بات کا ذرا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، تمہارے مقابلے میں ظفر کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ آج یہاں اپنی عزت کو ہر صورت گواہی دوں گی، کیوں نہ خود بھی مزے لے لوں۔ اب میں نے بھی شاکر کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں بہت گرم ہو گئی۔ شاکر نے کس بند کی اور مجھے لے کر دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ شاکر مجھے گھورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، واہ کیا بات ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی شرٹ اور پینٹ اوپن کر لی۔ اب وہ صرف شرٹ اور نکر میں تھا۔ آج کئی مہینوں کے بعد مجھے میرے مطلب کی چیز مل رہی تھی، اور وہ بھی ایسے طریقوں کے ساتھ جو پہلے کبھی میں نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اب شاکر میری پنڈلیوں پر کس کر رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں کے انگوٹھے اپنے منہ میں لے لیے۔ میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا تھا اور میں بس بس کر رہی تھی۔ آج شاکر کہاں رکنے والا تھا۔ مظفر نے دیکھ کر کپڑے اور جیولری کی تعریف شروع کر دی اور مجھ سے کہا کہ کس دن شاکر صاحب کو گھر کھانے پر مدعو کروں گا۔ میں نے کہا کہ جس دن مرضی کھانے پر مدعو کر لیں، مگر میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ مظفر نے جواب دیا، چلو تمہاری مرضی، اگلے اتوار کو ٹھیک رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مظفر جمعہ کے دن گوشت اور کچھ فروٹ وغیرہ گھر لے آئے اور کہا کہ پرسوں شاکر صاحب آ رہے ہیں، تم اچھا سا کھانا پکا کر تیار کر لینا۔ اتوار کے روز صبح ہی میں نے گوشت، روسٹ اور شوربہ، افغانی روایتی کھانے تیار کرنا شروع کر دیے۔ 12 بجے کے قریب شاکر ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے آرام گاہ میں روایتی افغانی چائے، قہوہ ان کے لیے تیار کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیا۔ اس کے پینے کے بعد کھانا بھی بھجوا دیا۔ شاکر صاحب 3 بجے کے قریب گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد مظفر اندر آئے اور کہنے لگے کہ تم بیٹھک میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ مظفر کہنے لگے کہ شاکر صاحب نے بار بار پوچھا کہ بھابھی کیوں نہیں آئیں، ناراضگی ہو گئی ہے۔ میں خاموش رہی۔ اس کے بعد روز ہی مظفر گھر آ کر شاکر صاحب کے گن گاتا رہتا اور روٹین میں دن گزرتے گئے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد مظفر نے مجھے کہا کہ آج شاکر صاحب کے ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے افغانی کھانے بنوانا چاہتا ہوں، میں تم کو اگلے ہفتے ان کے گھر لے چلوں گا۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ شاکر صاحب کے ساتھ میرا تعلق بھائیوں کی طرح ہو چکا ہے اور تم ابھی بھی ان کو اجنبی سمجھتی ہو۔ خیر، میں ہفتے کے روز صبح مظفر کے ساتھ شاکر کے گھر چلی گئی۔ شاکر کے گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھے کچن میں موجود چیزیں دے کر خود دونوں گاڑی پر بیٹھ کر دفتر چلے گئے۔ دوپہر کے وقت مظفر کا فون آیا۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور مجھے افغانی ڈش اچھی طرح تیار کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ 1:30 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا اور شاکر آ گئے۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بھابھی، جیسا کھانا آپ نے گھر میں کھلایا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ان کے پیچھے دیکھنے لگی کہ مظفر بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، مگر وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے ان سے مظفر کے بارے میں استفسار کیا تو کہنے لگا، میں تو کسی دفتری کام کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، سوچا گھر چکر لگا لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، معلوم کر لوں۔ مظفر ابھی دفتر میں ہی ہے، مجھے بھی جانا ہے، شام کو اکٹھے ہی آ جائیں گے۔ اور ہاں بھابھی، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اگر کوئی ڈش تیار ہو گئی ہو تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ یہ کہہ کر شاکر نے نوکر کو بازار سے کولڈ ڈرنک لانے کے لیے بھیج دیا اور خود کچن کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اسی دوران میرے ہاتھ سے پلیٹ بھی گرنے لگی، لیکن میں سنبھل گئی۔ میں نے پلیٹ میں رول کا ایک پیس رکھ کر ان کو دے دیا تو وہ یہیں پر ہی کھڑے ہو کر کھانے لگے۔ واہ بھابھی، کیا بات ہے، آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا لذیذ کھانا، کمال ہے۔ بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ بھابھی، آپ جتنی بھی خوبصورت ہیں اتنے اچھے کھانے بھی تیار کرتی ہیں۔ میں پہلی بار کسی کے منہ سے اپنی تعریف سن رہی تھی اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے مظفر نے بھی میری کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ شاکر نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بھابھی، آپ کو میری طرف سے دیا ہوا سوٹ اور جیولری کیسی لگی؟ میرے حساب سے وہ آپ پر بہت سوٹ کرے گی۔ ویسے آپ جیولری کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہ جیولری آپ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دے گی۔ میں مسلسل خاموش تھی اور اپنی تعریف سن کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ کوئی اجنبی
پہلی بار اس طرح میرے ساتھ مخاطب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاکر چلے گئے اور شام کو مظفر کے ساتھ گھر آ گیا۔ ہم دونوں کو شاکر کا نوکر گھر ڈراپ کر کے واپس آ گیا۔ گھر جا کر میں نے سوچا کہ مظفر کو سب کچھ بتا دوں گا، مگر معلوم نہیں کیوں خاموش رہی۔ اگلے روز شاکر کا فون آیا اور کچھ باتیں کرنے کے بعد مظفر نے فون مجھے دے دیا۔ دوسری طرف شاکر تھا۔ بھابی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ میرے دوست UK سے آئے ہوئے تھے، بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب اکثر شاکر کا فون آ جاتا اور مظفر مجھے فون تھما دیتے۔ میں مجبوراً تھوڑی بہت بات کر کے فون بند کر دیتی تھی۔ کئی بار تو وہ خود بھی مظفر کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتا، مگر میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں، مگر مظفر مجھے مجبور کرتا تو میں چلی جاتی۔ وہ اب بھی میری طرف گھورتا اور مجھے محسوس ہوتا کہ اس کی نظر بہت گندی ہے۔ ایک روز رات کو مظفر اور میں لیٹے ہوئے تھے۔ مظفر نے مجھے کہا کہ روزینہ، شاکر صاحب میرا کوئٹہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ سمجھ نہیں آتا ان کو کیسے قائل کروں۔ روزینہ، تم یہ کام کر سکتی ہو، تم کیوں نہیں شاکر صاحب کو کہتی؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ تم کہہ سکتی ہو، وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مظفر نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے شاکر کو فون ملایا، سپیکر آن کر کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے کہ ان سے ابھی صرف حال چال ہی پوچھنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فون کال کو کان سے لگا لیا۔ تیسری یا چوتھی بل پر شاکر نے فون اٹھایا۔ یہ لو، کیا حال ہے شاکر؟ میں روزینہ بول رہی ہوں۔ جی، کیا حال ہے بھابی؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے مجھے فون کر لیا؟ بس ایسے ہی کیا۔ مظفر سو رہے ہیں؟ اوہ اچھا، تو آپ نے سوچا کہ مجھے فون کر لیں۔ میں بھی کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ کبھی اکیلے میں بات ہو، مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کیا کہنا تھا آپ نے؟ بس آپ کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا اور مظفر کے سامنے میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے۔ یہ سب باتیں مظفر بھی سن رہا تھا۔ کس بات کی تعریف؟ آپ تو ساری کی ساری تعریف کے لائق ہیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ مظفر کو تو آپ کی قدر ہی نہیں ہوگی جتنی آپ خوبصورت ہیں۔ ایک بات میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ مظفر تو آپ سے عمر میں بڑا لگتا ہے اور شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر آپ تو ابھی تک جوان ہیں۔ کیا مظفر آپ کو رومانس میں مطمئن کر دیتا ہے؟ میں شاکر سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور سوالیہ نظروں سے مظفر کی طرف دیکھنے لگی، جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولا، تم دوبارہ شاکر صاحب کو فون کرو اور ان کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرو جیسے وہ کر رہے تھے۔ اس رومانٹک ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔